السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ پرحال ہوں گے، پرامن ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، شیطانوں کی شیطانیت سے، ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ بہرحال آج کا پھر ایک کالا دن ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ آج کا پھر ایک سیاہ دن لکھا گیا ہے بھارت میں۔ بھارت کی تاریخ میں یہ 2 دن، 2 فیصلے، 2 کالے قانون کبھی ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ حالانکہ آپ لوگوں کو نہ بولایا نہ بتایا، میں تھوڑا سا ٹریول میں تھا، جیسے ہی پہنچا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے آ گیا، کیونکہ آپ لوگوں کو بتانا، آپ لوگوں کو سنانا ضروری ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا۔ یہ جب تک RSS BJP سرکار رہے گی دیش میں، نہ کوٹ سلامت رہے گا، نہ عدلیہ کے کوئی فیصلے ایسے محفوظ رہیں گے، نہ ہم امید کر سکتے کہ یہ لوگ ایمانداری سے کوئی فیصلہ سنائیں گے۔ بہرحال حجاب کے لیے کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا۔ وہ ججمنٹ کا جو انتظار تھا ہمارے لوگوں کو، وہ بھی آ چکا ہے۔ اور جیسا یہ RSS چاہ رہی تھی، RSS جو اسکرپٹ لکھ کے دی تھی، RSS نے جو فیصلہ دیا تھا وہی چیف جسٹس نے پڑھ کے سنایا، اور یہ تو ہونا ہی تھا، ہم پہلے سے بولتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ اتنی نشے میں چور ہو چکے ہیں، یہ لوگ متر سے باہر نہیں آ رہے۔ یہ کمزرفوں کو، کم وقتوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، سب سے بڑی عدلیہ اور سب سے بڑا فیصلہ دینے والا وہ کائنات کا مالک، وہ اللہ رب العزت ہے۔ جب وہ فیصلہ دے گا تو ان کی نسل مٹ جائے گی، ان کی نسل مٹ جائے گی۔ بہرکیف آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو طے تھا، پروگرام کے حساب سے فیصلہ آیا، اسی لیے اس کے اوپر میں نے بولنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ میرے کو یہ رپورٹ آ چکی تھی کہ یہ ہونے والا ہے۔ کیونکہ جس کے ہاتھ میں کیس گیا تھا وہ جسٹس، وہی RSS کا ہے، وہی سوچ رکھنے والا ہے، وہی کمبخت ہے، وہی نیچ ہے، یہ فیصلہ دے گا، ہم کو پوری امید تھی۔ اگرچہ یہ لوگ ایمانداری سے فیصلے دیتے عدلیہ کے۔ اور رہی بات، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، کون سا بھی ایسا چیف جسٹس نہیں ہے جو ان کے خلاف جائے گا، اور جو ان کی سننے والا، ان کی ماننے والا، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا، ان کے سوچ سے کام کرنے والا ہے، اسی کو جج بنایا جا رہا، اسی کو ایسے کوئی بڑے فیصلے اسی کو دیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ یہ بھول رہے ہیں کہ سب سے بڑی عدالت اور سب سے بڑا جسٹس تو اللہ رب العزت ہے۔ وہ جب جو چاہے گا انشاءاللہ تعالی ایسا کرے گا، ان کو زندگی بھر یاد رہے گا۔ اور یہ لوگ جتنی جو زیادتی کر کے بتا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور ہماری شریعت میں جو مداخلت کر رہے ہیں، اس کا ہٹ جانا بھی ان کو بھگتنا پڑے گا۔ ہم خاموش ہیں تو یہ سمجھو مت کہ ہم کمزور ہیں، ارے ہماری پہچان ہے۔ مسلمان ہمیشہ خاموشی کا مظاہرہ کرتا، پر امن رہتا، لیکن تم لوگ مسلمانوں کی خاموشی کو، شرافت کو کمزوری سمجھنے کی بھول کر رہے، جو تم کو بہت مہنگا پڑے گا، جو تم کو ایک دن بہت مہنگا پڑے گا۔ اب رہی بات، آپ لوگوں سے یہی کہوں گا، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں، مایوس مت ہو۔ ان کے کچھ کہنے سے، ان کے کچھ کرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ ہماری شریعت ہم کو جو اجازت دے گی، ہم اسی کو فالو کریں گے۔ یہ کمبخت ہے، یہ ناسور تو لنگے رہنے والے ہیں، ان کے پاس تو جو ہے سو کچھ ان کے مذہب میں ہے نہیں۔ اور رہی بات، جو یہ لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، اللہ رب العزت کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، ان کے نسل مٹ جائے گی، لیکن ہمارا اسلام جہاں تھا وہیں رہے گا۔ رہی بات، ہم مسلمانوں کو جو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہے، جو تکلیفیں دی جا رہی ہے، جو دن ہم کو دکھایا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی 4 دن میں یہ سب ختم ہو جائے گا۔ 4 دن بولے تو آپ پکڑو مت، یہ ایک کلام ہے
جو میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں، یعنی انشاءاللہ آنے والا وقت ہمارا ہوگا. اور رہی بات جو ہماری شریعت میں یہ لوگ مداخلت جو کر رہے ہیں، انہوں منہ کی کھائیں گے، ان کو ہر جگہ انشاءاللہ ناکامی ملے گی. اور رہی بات جو ہم کو کمزور سمجھ رہے ہیں یہ لوگ، اور جو چاہے کالے قانون یہ لوگ پاس کر رہے ہیں، یہ ہم ماننے والے نہیں ہیں، نہ مانیں گے کبھی. اور رہی بات یہ حجاب کا اور نقاب کا اور برقعے کا عالمی سطح پہ سر آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، چاہے کویت ہو، چاہے دبئی ہو، چاہے قطر ہو، چاہے سعودیہ ہو، اور OIC کے ہمارے 57 ممالک کھلے الفاظوں میں اس موضوع کی کابینٹ کو بھی بول چکے ہیں، چیتاونی دے چکے ہیں اور بتا چکے ہیں ہماری شریعت میں مداخلت ہم برداشت نہیں کرتے. اور رہی بات ہم مسلمانوں پہ زیادتی کریں گے تو ہم پہ زیادتی کرنے کے برابر ہے. یہ کھلے الفاظوں سے ان کو یہ مل چکا ہے، یہ روان کر چکے ہیں یہ لوگ. اس کے باوجود اگرچہ یہ لوگ گندگی پھیلا رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار یہ لوگ خود ہوں گے انشاءاللہ. چلو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اب جتنے بھی جڑے ہیں 200, 250, 300 ذرا ایک شیئر مار لو تاکہ 4 تک یہ میسج چلے جائے. اب انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہ بہنیں سپریم کورٹ بھی جائے گی. سپریم کورٹ کے اوپر بھی ہم کو اعتبار نہیں ہے، وہ بھی وہی فیصلہ ہوگا جو لکھا جائے گا تو وہی پڑھا جائے گا. اسی لیے ہم انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ ایک چیز رہتی، اگر جب UNCC تک بھی جائے یا انٹرنیشنل کورٹ کو بھی جائے تو وہ لوگ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں. تو اسی لیے آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے آپ کی، یہ بھائی کی، آپ لوگ ایک مرتبہ سپریم کورٹ کو بھی جائیے. نا امید مت ہو، آنے دو، جو فیصلہ آنا ہے وہ فیصلے کو لے کر ہم آگے انٹرنیشنل کورٹ تک جائیں گے. کیونکہ ایسے بعض چیزیں آئے ہیں جو مثال کے طور پہ UP الیکشن کے رزلٹ کا مسئلہ تھا، EVM کا، وہاں پہ یہ کہا گیا کہ وہاں پہ سپریم کورٹ کو جانا چاہیے تھا. یعنی ہر جگہ کے ہر کورٹ کے ایک قوانین رہتے، اپن اس کو بھی فالو کرنا پڑتا. یہ اپنی مرضی کے حساب سے یہ چلنے والی چیز نہیں ہے. تو میری بہنوں، میری ماؤں، آپ لوگ ہمت مت ہارو. آپ لوگ جو بہادری سے جو مظاہرہ کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، آپ لوگ ساری دنیا میں اس وقت آپ کی چرچے چل رہے ہیں اور آپ لوگوں کی بہادری کے تعریفیں ہر جگہ ہر کنٹری کرنے پہ مجبور ہے. آج ہر کنٹری کر رہی ہے. رہی بات آپ لوگ دیکھ لو، یہ سپریم کورٹ جا کے سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ 1 ہفتے کے اندر آ جائے گا، اس کو ٹائم نہیں لگے گا. وہ بہانے بازی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ بچانے کرنے کے لیے ان کو سنانا ہے، سنانے دو. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ اس کی کاپی کو لے کر ہم انٹرنیشنل کورٹ جائیں گے. کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ تو یہ نہیں کہہ سکتی، نہیں شریعت میں یہ لکھے ہوا نہیں ہے، قرآن پاک میں یہ لکھے ہوا نہیں ہے، یہ ایسا یہ چیز وہ نہیں کہہ سکتی. وہ اگر سے کہی تو اس کو پوچھنے والے اور اس کے کان کھینچنے والے موجود ہیں. تو اسی لیے انٹرنیشنل کورٹ کے تو قانون کو ان کو ماننا پڑتا، لیکن اب نہیں جا سکتے وہاں پہ کیونکہ ہائی کورٹ کو وہ لوگ اس میں نہیں لیتے. انٹرنیشنل کورٹ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں. اس لیے برائے مہربانی میری ماں اور بہنیں، جو ہائی کورٹ کے لیے جو وکیلیں تھے وہ لوگ ایک مرتبہ سپریم کورٹ کی طرف بھی رخ کریے تاکہ اس کا بھی فیصلہ آ جانے دو. جو بھی آتا ہے اگرچہ ہمارے حق میں آ گیا تو ہمارے کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگرچہ ہمارے خلاف آیا، اس کے برعکس آیا تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اب ان کے ہر کالے قانون کا جواب دیا جائے گا، لیکن آپ لوگ اس کے لیے ایک مرتبہ سپریم کورٹ جائیے. سپریم کورٹ کے وہی پیپر کو لے کے، وہی ججمنٹ کو لے کے ہم انٹرنیشنل کورٹ تک جائیں گے. سب سے پہلے ہم OIC جائیں گے. OIC والے سپریم کورٹ بھی جاتے ہیں، وہ لوگوں کا کام ہے وہاں تک پہنچانا. تو یہ آپ لوگوں سے ایک اپیل تھی میری، کیونکہ میں نے جیسا سنا اس کے بعد وہاں پہ بات کرنے کے بعد میرے کو یہ وہاں کے وکیل جاسم العود نے یہ بات بتائی ہے. وہ لوگ سپریم کورٹ کے فیصلہ آیا کیا پوچھنے، وہ تو اپنے پاس آیا نہیں. یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جو آج کرناٹک ہائی کورٹ نے یہ کالا فیصلہ، یہ کالا قانون بتایا، یہ سیاہ دن ہے ہمارے لیے. اور ہم کو پہلے سے ہی معلوم ہے یہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے، کیونکہ ہماری بابری مسجد کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی ہوئی تھی. یہ کالا قانون، یہ کالا دن، یہ سیاہ دن جو ساری دنیا میں تھو کا مرکز بنا رہا، تو ہم امید ان سے کہاں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے. لیکن
ان کو ایک ایسی منہ کی کھانی پڑے گی. اگرچہ آپ لوگوں کا ساتھ رہا, آپ لوگوں کو ساتھ صرف اتنا چاہیے میرے کو, آپ لوگ میرے برائے کرم, برائے مہربانی سپریم کورٹ جائیے. سپریم کورٹ کا ججمنٹ بہت ضروری ہے تاکہ ہم آگے کچھ کر سکے, آگے قدم اٹھا سکے. اسی لیے آپ لوگوں کا یہ کام بنتا. میرے عزیز دوستوں, میری ماں, میری بہنوں, آپ لوگ مایوس بالکل نہ ہو, کیونکہ یہ اس سطح پہ جا چکا ہے, اس کے اوپر ساری دنیا کی نظریں ہیں, سارے مسلمان ممالک کی نظریں ہیں. اس لیے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اور ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ یہ مسئلے میں. اس کے اوپر ہم کو جو کرنا پڑا ہم کرنا چاہیے ہم کریں گے, کرنا پڑا ہم کریں گے. بہرکیف آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا. میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, ذرا اس میسج کو جتنا ہو سکتا شیئر کرو تاکہ ان عظیم بھائیوں تک, شیر دل بھائیوں تک, شیر دل ماؤں تک, شیر دل بہنوں تک یہ میسج چلے جائے تاکہ وہ لوگ سپریم کورٹ چلے جائے. اس کے بعد یہ مت سوچ کے جائے کہ وہاں پہ بھی ناانصافی ہوگی ہمارے ساتھ. جو ہوتا ہونے دو, لیکن ہمارے پاس یہ رائٹس رہتے. انٹرنیشنل کورٹ OIC میں یہ پوچھا جاتا سپریم کورٹ کیا کہا, جس طریقے سے بابری مسجد کے لیے کہا تھا. لیکن بابری مسجد کے وقت آپ لوگوں کو پتا ہے ساری دنیا کی آنکھیں نہیں کھلے تھے, ساری دنیا کے آنکھیں نہیں کھلے تھے, سب انتنی کر رہے تھے. کبھی سعودیہ کی چپ رہی تو کبھی دبئی کی چپ رہی, کبھی کویت بولا تو کبھی ترکی بولا. ایسا نہیں چاہیے. اب جو چل رہا ہے نا, یہ حجاب کے تعلق سے, یہ برقعے کے تعلق سے, اور یہاں تک کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں بہت جلد یہ لوگ یہ بھی بل لانے والے ہیں کہ ہماری اذان کے اوپر پابندی. اب آگے چل کے یہ لوگ جیسا اذان کے اوپر بل لائیں گے, پابندی کریں گے, اس کے بعد یہ لوگ بولیں گے نہیں تم لوگ نمازیں بھی مت پڑھو, تم لوگ بھی وہی الٹا لنگوڑ بنو, الٹی دھوتی بنو. کیونکہ ان کی یہ سوچ ہے جو ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. رہی بات ہماری جو شریعت میں جو مداخلت کر رہی, ان کو بہت برا ہرجانہ بھگتنا پڑے گا, ان کو بہت برا بھگتنا پڑے گا. اب ہم بولتے ہیں تو بدنام ہو جاتے ہیں, کیونکہ ویسے ہی بدنام ہیں ہم, ویسے ہی بدنام ہے. کیونکہ ان کی جنپتوں کو لگتے, ان کی اوقات ان کو دکھاتے, ان کے گھنونے چہرے بے نقاب کرتے, ان کے سازشوں کے پردے فاش کرتے. ان کو برداشت نہیں ہوتا. ان کی جی حضوری کرو, انہوں بہت خوش ہوتے. پھر ہمارے اتنے اچھے کوئی بھی نہیں ہے بولتے انہوں, لیکن انشاءاللہ مرتے مر جائیں گے. اور انشاءاللہ مرتے وقت بھی ہم کو اللہ سے امید ہے کہ کلمہ نصیب ہوگا ہم کو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے انشاءاللہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے. اس دنیا سے اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ رخصت ہوں گے. جو یہ لوگ چاہ رہے ہیں, جو یہ لوگ کر رہے ہیں, کرنے دو جتنا کرنا ہے ان کو. ہم انشاءاللہ ہر وہ چیز اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دیں گے, اللہ کی رضا پہ چھوڑ دیں گے, اللہ سے مانگیں گے. ہمت نہیں ہاریں گے, ہمت نہیں ہاریں گے. تو میری بہنوں, آپ لوگوں سے بھائی کی التجا ہے, سپریم کورٹ جائیے, سپریم کورٹ کا دروازہ دستک دیجئے. مانے ٹھیک ہے, نہیں مانے ہمارے پاس راستہ رہے گا انٹرنیشنل کورٹ جانے کا. وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے. ابھی صبح میں جاسم العون سے بھی بات ہوئی اور صالح عدوانی سے بھی بات ہوئی, جو سب سے بڑے لائر ہیں مڈل ایسٹ کے اور OIC کے سارے معاملے دیکھتے ہیں. ان کا یہی کہنا تھا, یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے ابو فضل, سپریم کورٹ کے ہم فیصلے کے انتظار میں ہیں. آپ لوگ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے دو, اس کے بعد ہم کیا کرنا ہے ہم کریں گے. ان کی اوقات ان کو دکھائی جائے گی. یہ کہنا تھا صالح عدوانی کا, جو کہ ایک بہت بڑے وکیل ہے, انٹرنیشنل کورٹ میں معاملے پورے وہی دیکھتے ہیں. تو آپ لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہے آپ کا یہ بھائی کہ جتنا ہو سکتا آپ لوگ اس میسج کو اوروں تک پہنچائیے. آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو نمازیں پڑھیے, اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کیجئے, اس رب العالمین و کائنات کے مالک کو راضی کر لیجئے.
ہمت مت ہاریے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، انہوں کچھ نہیں کر سکتے انشاءاللہ، یقین رکھیے اور یقین مانیے، ان کا کوئی وجود نہیں رہے گا باقی۔ یہ لوگ جتنے اذیتیں دے رہے ہیں ان کو ملیں گے، جتنا یہ لوگ تماشا خود بن رہے ہیں، یہ لوگ ہمارا تماشا کر کے تماشا یہ لوگ بن رہے ہیں، اور تو ہو رہی ہے ساری دنیا میں، ان کی ساری دنیا میں تو ہو رہی۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، نمازوں کی پابندی کریے۔ ماشاءاللہ 340 350 بھائی جڑ چکے ہیں، لیکن میری ویڈیو گھنٹوں سے نہیں بڑھتا صاحب بھائی، مختصر سا میسج رہتا اور کام کا میسج رہتا، فضول کا بکوا کر کے انرجی ویسٹ کرنے کا میرے کو کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے اور ایک مرتبہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس میسج کو ہر بہن کے، کرناٹک کے جتنے بہنیں ہیں ان تک پہنچائیے، تاکہ وہ لوگ سپریم کورٹ تک بھی چلے جائیں، تاکہ ہم کو وہاں سے کیا آتا ہے، وہاں کے ججمنٹ کا انتظار ہے، اس کے بعد کیا ہوتا پھر آپ لوگ دیکھیں گے۔ آپ لوگ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، انشاءاللہ کہاں تک جائیں گے اور کیا کریں گے، یہ سارے چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ منظم رہیے، متحد رہیے، نمازوں کی پابندی کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرو، اور دبا کے ایک ایک شیئر مار لو بھائی، اور ہو سکا اگر چاہے تو گروپوں میں ڈال دو، تاکہ 4 تک اس میں میسج چلے جائے، اور جو ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہمارا جو ہدف ہے، اللہ اس کو ہمارے جائز تمناؤں کو پورے کرے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہم کسی سے کبھی کوئی کینہ کپٹ نہیں رکھے، نہ بھی کبھی کسی کو زبردستی نہ کوئی چیز تھوپے، نہ کسی کے مذہبوں میں، نہ کسی کے اس میں ہم کبھی عمل دخل نہیں کرے۔ لیکن ہماری شریعت میں ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی، اس کے لیے ہم خاموش بیٹھنے والی قوم نہیں ہے، اور ہماری خاموشی کو، ہماری شرافت کو جو کمزوری سمجھ رہے ہیں یہ لوگ، ہماری یہ بہت بری بھول کر رہے ہیں، یہ لوگ بہت مہنگی پڑے گی ان کو۔ اسی لیے آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، جو بھی فیصلہ آیا آج کرناٹک ہائی کورٹ کا، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری پردہ نشین بہنوں، میری ماں، آپ لوگ مایوس مت ہو، ہمت مدد و مدد خدا، آپ لوگوں کے حق اور انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ ضرور کامیاب کریں گے آپ لوگوں کو۔ آپ لوگ مہربانی فرما کر آپ لوگ سپریم کورٹ بھی جائیے، وہاں کے کاپی کا انتظار ہے۔ آج دونوں وکیلوں سے میں نے بات کیا، دونوں کا یہی کہنا تھا، ہائی کورٹ کے بیس پہ یہ لوگ بات نہیں کر سکتے، ان کو چاہیے سپریم کورٹ کا ججمنٹ، وہ بھی ایک مرتبہ آ جائے، نہیں تو اس کے بعد دیکھیں گے پھر آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ان کو گھب بول کے لگے گا جب انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہم کو امید ہے، اللہ کی ذات پہ ہم کو بھروسہ ہے۔ نمازوں کی پابندی کرو، اور دبا کے شیئر کر لو اس میسج کو صاحب، اور اس پیج کو فالو کر لو، لائک کر لو، تاکہ آپ لوگوں کو یہ میسیجیں ملتے رہے۔ السلام علیکم۔